الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، یہ ہمارا نیچر ہے، ہماری طبیعت ہے، یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں جب کوئی ہم سے بڑا شخص اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں، اپنی میٹنگ میں ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہمارا نام لیتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے. آپ کسی سے ملیے اور اس کو بتائیے کہ آپ کے شیخ، آپ کے پیر، آپ کے حضرت مجلس میں آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے، بے انتہا خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیاوی معاملات میں جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا آفیسر آپ کو یاد کر رہے تھے، میٹنگ میں آپ کا نام لے رہے تھے، تو اس شخص کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو کیا ہم انسانوں کو اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ ہم کو بنانے والا ہمیں یاد کرے، ہم کو پیدا کرنے والا ہمیں یاد کرے، سارے جہان کا بادشاہ ہمیں یاد کرے؟ آج ہم یہی بات سیکھنے جا رہے ہیں اور اسی بات کو مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہم کو کب یاد کرتا ہے. دنیا کی محفلوں اور مجلسوں میں تو ہماری خوب کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں یاد کیا جائے. کیا ہم کبھی اس کی بھی فکر کرتے ہیں اور کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بنانے والا ہمیں کب یاد کرے گا، یا ہمارے کس عمل پر وہ بنانے والا ہمیں یاد کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں آپ اس کا جواب پانے والے ہیں اس بنانے اور پیدا کرنے والے کے کلام کی حوالے سے، اس کی کتاب کے حوالے سے، بلکہ اسی کی بات کے حوالے سے. دیکھیے، اللہ رب العزت کو، اپنے خالق اور مالک کو یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں. یہ ذکر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ کو یاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر ان سے فرمایا کہ فلا تنسى ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتی. لہذا تم ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولو. وہ دعا کیا ہے؟ اس میں کیا سکھایا کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے کو یاد کرنے پر اور اپنا شکر کرنے پر اور اپنی اچھی سے اچھی عبادت کرنے پر. تو یہ ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلا رہے. اب اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر اور اس کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے. اب پڑھیے حدیث شریف کے اندر، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے انسان، اذا ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی، جب تو مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل کے اندر، میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں اپنے دل کے اندر. وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ، جب تو میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے کسی مجمع میں، لوگوں کی جماعت کے اندر، ذَكَرْتُكَ فِي مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ قَالَ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. یا فرمایا کہ میں تمہیں ایسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو تمہاری جماعت سے بہتر ہوتی. اسی حقیقت کو، اسی عمل اور فضیلت کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. گویا اللہ ہمیں کب یاد کریں گے؟ اس کا سادہ سا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کی تفصیل میں کبار تابعین سے بہت سی باتیں منقول ہیں کہ اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے.
حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اذکرونی بطاعتی، میری اطاعت اور فرما برداری سے مجھے یاد کرو، اذکرکم برحمتی او قال بمغفرتی، میں تمہیں اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے یاد کرے، اللہ کے پاس میرا ذکر ہو، اس کے پاس میرا بھی نام لیا جائے، تو خوب اپنے ذہن میں رکھیے اس کا ایک راستہ ہے کہ ہم بھی اس اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اسے یاد کریں، اپنے دل سے اسے یاد کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جن کو وہ مل جائیں انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ ان میں سے 2 چیزیں یہی بیان فرمائی، قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان۔ تو ہم اللہ کو اپنی زبان سے یاد کریں، اپنے دل سے یاد کریں، اور اللہ کے احکام کے ذریعے یاد کریں، ان پر عمل کر کے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ذریعے اللہ کو یاد کریں، ان سے اپنے آپ کو روک کر اور دور کر کے۔ اس طرح جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ بھی ہمیں یاد کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی کتاب اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر مضبوط اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔